نازو نے مذاق کو نظر انداز کر دیا اور بولی، کیا وہ بات محسن کو معلوم ہو گئی ہے جو ہم سب نے چھپا لی تھی؟ میں نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ سب جانتا ہے۔ نازو نے کہا، ہم سب کا یہی خیال ہے۔ میں نے کہا، پھر وہ کچھ کہتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا، وہ کہے گا بھی نہیں۔ اس نے تو نوشتے تقدیر یا رضائی الہی، اپنی تیرا بختی یا بے رحمی خالات کچھ بھی کہو، اسے قبول کر لیا ہے۔ معلوم نہیں اس میں صبر و ضبط کی اتنی طاقت کہاں سے آ گئی۔ اس کی جگہ میں ہوتا تو پاگل ہو جاتا۔ کیا یہ صبر و ضبط پاگل پن کی بات نہیں ہے؟ کیوں کر رہے وہ اپنے آپ پر یہ جبر؟ وہ روتا کیوں نہیں؟ چلاتا کیوں نہیں؟ ہم پر خفا کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے دل سے اٹھنے والا دھواں اندر بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ غبار آنسو میں ڈل کے نکل جائے تو آدمی محفوظ رہتا ہے، ورنہ وہ بکھر جاتا ہے، ٹوٹ پھوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ باہر سے پتھر کا آدمی نظر آنے والا، اندر سے تو پتھر نہیں ہو سکتا۔ اندر سے تو وہ بھی شیشے کا آدمی ہے۔ میں نے اتفاق کیا، کیا میں یہ بات چھیڑوں؟ میں نے چائے کی پیالی نیچے رکھ دی۔ خدا کے لیے ایسا مت کرنا، ابھی میں کسی قیامت کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس آتش فشاں کو خاموش ہی رہنے دو۔ مجھے گل پر ترس آتا ہے، لیکن میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ کب چاہتی ہے کہ اس کے لیے کوئی کچھ کرے، اسے بھی اپنے حال پر چھوڑ دو۔ میں بہت مایوس ہوں، ہر طرف سے مایوسی کی دیواریں مجھے اوپر چڑھتی محسوس ہوتی ہیں۔ نازو نے کہا، اب تو ایسا لگتا ہے۔ میں نے کہا، بولو، رک کیوں گئی ہو؟ کیا کیسا لگتا ہے؟ کہ کسی دن میں بھی ہار مان لوں گی، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہار جانے ہی میں سکون ہے اور عافیت ہے۔ میں نے کہا، رابعہ نے ہار نہیں مانی تھی تو پھر وہ واپس کیوں چلی گئی؟ ابھی میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے۔ میں نے برہمی سے کہا، اب مجھے بھی کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ یہ سب بیکار ہے، کچھ حاصل نہیں ہوگا اس سے۔ ہم شیلا کو نہیں بچا سکیں گے، وہ ہمارے پاگل پن پر قربان ہو جائے گی، وہ بھی اور اس کا بیٹا بھی۔ آخرکار ایک دن یہ خیال میرا یقین بن جائے گا۔ جس دن ایسا ہوگا اس دن میں بھی پیچھے ہٹ جاؤں گی۔ میں اپنے دامن پر ان کے خون کا رنگ نہیں دیکھوں گی۔ فضول باتیں مت کرو، تم میرا مورال بھی ڈاؤن کر رہی ہو۔ دیکھنا ہی ہے تو محسن کی طرف دیکھو، اس کا حوصلہ دیکھو۔ یہ تو بڑی خود غرضی ہوگی اگر ہم سب اپنی ذات کی شکست سے ڈرنے لگے اور مستقبل پر یقین سے محروم ہونے لگے۔ ایک منٹ کے لیے فرض کر لو کہ رابعہ کم حوصلہ تھی اور اس نے مشکل جیت کے مقابلے میں آسان ہار کو منتخب کر لیا ہے، تو کیا مجھے یہ سمجھنا چاہیے کہ رابعہ نے ٹھیک کیا؟ نہیں، اس نے ٹھیک کیا ہوتا تو میں اس کا ساتھ دیتا۔ افسوس مجھے صرف اس بات کا ہے کہ وہ میرے لیے کوئی جواب نہیں چھوڑ کے گئی جو میں دوسروں کو دے سکوں۔ لیکن تم ایسا کرو گی تو تمہیں بھی مایوسی ہوگی۔ غالب تمہارا ساتھ نہیں دے گا، وہ ہمارے ساتھ آگے بڑھ جائے گا، ہم آگے چلتے جائیں گے امید کے سورج کے ساتھ ساتھ۔ اور چونکہ دنیا گول ہے، اس لیے آگے جانے کے باوجود ہم ایک دن پیچھے پہنچ جائیں گے، وہیں جہاں سے چلے تھے۔ سین کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور ماما جی اندر آ گئے۔ میں اور نازو ہڑبڑا کے اٹھے۔ ماما جی کی صورت پر ہمارے سوال کا جواب تحریر تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ وہ میرے اندازوں کی نفی کر دیں۔ میں نے کہا، ماما جی خیریت ہے نا؟ نازو نے کہا، کیا ہوا ماما جی؟ ماما جی صحن میں پڑی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ خالی خالی نظروں سے ہماری طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا، مجھے چائے لا دے بٹیا، میں بہت تھک گیا ہوں۔ ان کی آواز نے غالب اور محسن کو بھی بیدار کر دیا تھا۔ وہ آنکھیں ملتے باہر آئے اور سوالیہ نشان بن کر کھڑے ہو گئے۔ بھئی وہ اپنا منو تو خیر سے بچ گیا۔ ماما جی نے کسی کو مخاطب کیے بغیر کہا، کیا وہ گرفتار ہو گیا تھا؟ میں نے کہا، ہاں، پولیس نے در لیا تھا تخریب کاری اور دہشت گردی کے الزام میں۔ ماما جی بولے، بڑی تیاری کے ساتھ پہنچے تھے وہ، وارنٹ وغیرہ لے کر، اور ان کو سب معلوم تھا۔ کسی نے مخبری کی ہوگی، محسن بولا۔ غالب بولا، کسی نے کیا، وہی حرام زادے ہیں، دلاور اور تریونی۔ پولیس نے سب برآمد کر لیا، جتنا سامان تھا وہاں۔ میرے پہنچنے سے پہلے ہی وہ منو کو لے جا چکے تھے۔ پھر آپ نے کیسے بچایا ان کو؟ میں نے کہاں بچایا، میں دخل دیتا تو وہ مجھے بھی لے جاتے، باہر کے معاملات سنبھالنے والا کوئی نہ رہتا۔ ماما جی نے کہا، وہ تو اس کے دونوں بیٹے بڑے جالے تھے، سین اور شین۔ میں نے کہا، ہاں، کیسے چھوٹے چھوٹے بونے سے تھے، کارٹون، مگر کیا حوصلہ تھا ان کا۔ مجھے شرم آئی اپنے اتنے بڑے ڈیل ڈول پر۔ وہ اپنی جان پر کھیل گئے۔ جیسے انہیں پتا چلا کہ منو کو پولیس اپنے ساتھ لے گئی ہے، انہوں نے آپس ہی میں طے کر لیا۔ مجھ سے تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ماما جی
آپ قریب مت آئیں، گاڑی کے ساتھ پولیس اسٹیشن سے دور انتظار کریں۔ منو کے خلاف جو بھی کارروائی ہوتی صبح ہوتی، وہ اعلیٰ افسران کو مطلع کرتے کہ دہشت گردی اور تخریب کاری میں ملوث ایک پرانا پاپی پکڑا گیا ہے، جو مشرقی بنگال میں گوریلا جنگ لڑنے والوں کے لیے اسلحہ وغیرہ لینے گیا تھا۔ کیا وہ منو میاں کو پہچان گئے تھے؟ یہ واقعی عجیب بات ہے۔ انہوں نے ابھی تفتیش شروع نہیں کی۔ سب سے پہلے معلوم تھا ان کو کسی نے بتایا ہوگا۔ پولیس نے انہیں لاک اپ میں بند کر دیا تھا اور وہ ضبط شدہ اسباب کی فہرست بنا رہے تھے کہ سین شین نے حملہ کر دیا۔ میں پہنچ کر رہ گیا، سین شین نے تھانے پر حملہ کر دیا؟ ہاں بھائی، وہ تو قیامت بن کر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے ایک کے بعد ایک دستی بم پھینکے باہر والوں کو پہلے صاف کر دیا، پھر اندر جا کے فائر کھول دیا۔ نہ جانے کہاں سے وہ ایک مشین گن لے آئے تھے۔ میں نے تو صرف دھماکے سنے اور فائرنگ کی آواز سنی۔ انہوں نے کسی کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا اور 4 منٹ میں لاک اپ کا گیٹ توڑ کر منو میاں کو باہر نکال دیا۔ میں گاڑی لیے دور کھڑا ہوا تھا کہ منو دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے ایک بوری اٹھا رکھی تھی جو اس نے گاڑی میں ڈال دی اور مجھ سے کہنے لگا کہ ماما جی تم جاؤ، میں پہنچ جاؤں گا وہیں۔ یہ کب کی بات ہے؟ میں نے کہا۔ موسی نے کہا 11 ساڑھے 11 تک تو سین اور شین یہاں تھے۔ رات 12 بجے کے قریب پولیس نے وہاں اپنی کارروائی مکمل کی تھی۔ ماما جی نے کہا میں باہر ہی تھا کیونکہ گیٹ پر بھی پولیس کا پہرا تھا۔ انہوں نے گیٹ کے سامنے جمع ہونے والوں کو بھگا دیا تھا۔ پھر بھی کچھ لوگ دور کھڑے کانا پھوسی کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ پاکستانی جاسوس پکڑے گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہاں وہ کیا لینے آئے تھے؟ ایک شخص نے کہا کہ یہاں بم بنانے کا کارخانہ تھا۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں، یہ ان کا خفیہ ہیڈ کوارٹر تھا، ان کا تعلق بنگال سے ہے۔ تیسرے کا کہنا یہ تھا کہ وہ مغربی پاکستان سے آئے ہوئے تخریب کاروں کا گروہ تھا۔ جتنے منہ تھے اتنی باتیں تھیں، حقیقت کا کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ پھر بھی میرے لیے شک کی گنجائش نہ رہی کہ منو مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ اسے چھڑانے کے 2 ہی طریقے تھے، یا تو پولیس کو بھاری رشوت دی جائے اور وہ منو کو نکل جانے تھے۔ اپنی کارگزاری کی رپورٹ میں لکھیں کہ تخریب کار فرار ہو گئے، لیکن تخریب کاری میں کام آنے والا سامان پکڑا گیا۔ اگر 1,00,000 2 لاکھ ہوتے تو شاید میں یہ طریقہ آزماتا۔ کامیابی پھر بھی مشکوک تھی۔ پولیس کی نفری کم نہیں تھی۔ لالچی تو سب ہوتے ہیں مگر غدار سب نہیں ہوتے۔ یہ معاملہ بہت سنگین تھا۔ ان میں سے ایک بھی ڈر جاتا یا اڑ جاتا تو دوسرے مجبور ہو جاتے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہوا تھا وہ آس پاس کے سب رہنے والوں نے دیکھا تھا۔ دوسرا طریقہ منو کو زبردستی چھڑانے کا تھا، جو میرے بس کی بات نہ تھی۔ میں باہر ہی کھڑا پریشان ہو رہا تھا کہ دونوں پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ صرف اتنا معلوم کر دو کہ پولیس منو میاں کو کہاں لے کر جاتی ہے، باقی ہم کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم 1-1.5 گھنٹے میں آتے ہیں، آپ اسی جگہ ملنا۔ میں پولیس کے پیچھے پیچھے گیا اور پھر واپس آ گیا۔ سین اور شین ایک گاڑی میں آئے تھے۔ گاڑی انہوں نے میرے حوالے کی اور کہا کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے قریب آنے کی ضرورت نہیں، منو میاں خود ہی میرے پاس پہنچ جائیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہوا وہ میں نے بتا دیا۔ مگر وہ دونوں کہاں گئے، سین اور شین؟ میرا خیال ہے کہ وہ شہید ہو گئے۔ ماما جی نے کہا شہید ہو گئے؟ ایک ساتھ ہم سب نے کہا ہاں، منو میاں نے کچھ ایسی ہی بات کی تھی۔ میں نے بھی اسے یہی سوال کیا تھا کہ وہ تو آسمان کی طرف منہ اٹھا کے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے بولا ماما جی اللہ سے دعا کریں۔ میں نے کہا کیا وہ مارے گئے؟ تو وہ بگڑ گیا کہ ماما جی کیسی باتیں کرتے ہو، مرتے ہیں عام لوگ عام طریقے سے، وہ تو زندہ ہیں۔ میں نے کہا میں سمجھ گیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ شہید کو مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہیں۔ ماما جی نے اقرار میں سر ہلایا، یہی مطلب تھا اس کا۔ سین اور شین کی صورت میری نظروں میں پھر رہی تھی۔ ان سے میری شناسائی کا دور بہت مختصر تھا، لیکن اتنے کم وقت میں انہوں نے ہم سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ دونوں بڑے شوق، زندہ دل، سب کے خدمت گزار، مجسمے انکسار، انتہائی تیز ضرار اور جان نثاری میں پیش رہنے والے تھے۔ انہوں نے اپنی افادیت تو پہلے ہی ثابت کر دی تھی۔ موت کے سامنے سینہ سپر ہو کے وہ بے مثل بہادری کا ایک ایسا کارنامہ سر انجام دے گئے تھے جس کے سامنے ہمارے سب دعوے ہیچ تھے۔ میں نے کہا کچھ لوگ اپنی زندگی کی حرارت میں چنگاری ہوتے ہیں، وہ شعلہ تھے، جل کے خاک ہوئے اور خاکستر ہو گئے۔ ٹیپو سلطان نے کہا تھا گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ محسن بولا۔ غالب نے کہا انہوں نے اس قول کو سچ کر دکھایا۔ ہم شاید اتنی بے خوفی سے مرنے نہ جاتے، یہی سوچتے رہتے کہ یہ بہادری یا اقدام خودکشی۔ یکلخت سب سوگوار ہو گئے تھے
اور یہ ضروری تھا کہ اس ماتمی فضا کو ختم کرنے کے لیے موضوع بدلا جائے۔ میں نے کہا، آپ کو منو میاں نے کچھ نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں، مگر میرا خیال ہے کہ اس بوری میں وہ سب سامان ہوگا جو پولیس نے ضبط کر لیا تھا۔ وہ اس کو کسی محفوظ جگہ پر پہنچانے گیا ہوگا۔ کیا یہ جگہ محفوظ نہیں ہے؟ نازو نے کہا۔ ماما جی نے کہا، ارے بٹیا، ہر جگہ محفوظ ہے اگر خدا حفاظت کرنے والا ہے اور وہ ہاتھ کھینچ لے تو پھر کوئی جگہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ مگر تم فکر مت کرو، پولیس یہاں نہیں آ سکتی۔ نازو نے خفت سے کہا، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اچھا چھوڑو یہ بات، تم سب کیا منہ لٹکائے کھڑے ہو؟ ارے جاؤ ہاتھ منہ دھو کے کچھ ناشتہ وغیرہ کرو۔ ماما جی نے ایک ساتھ سب کو ڈانٹا۔ بھئی ہم جوان تھے تو اور بات تھی، مگر اب بھی صبح اٹھ کے سب سے پہلے خدا یاد آتا ہے، پھر پیٹ۔ گل نے کہا، دل نہیں چاہ رہا ہے۔ اس کی شامت آ گئی۔ لو، اس بالش پر کی لڑکی کو دیکھو، دل کی بات کرتی ہے ہم سے۔ ارے پاگل، اس دل کے چکر میں مت پڑنا، بڑا خوار کرتا ہے یہ آدمی کو۔ بھلا پیٹ کا دل سے کیا تعلق ہے؟ 2 دن کھانے کو نہ ملے تجھے تو پتہ چلے کہ معاملہ دل کا نہیں۔ ابھی تو تیرے پیٹ میں رات کا کھانا پڑا ہوگا نا۔ کل تک کچھ مت کھا، پھر تیرا یہی دل 100 پیاز اور 100 جوتے بھی کھانے کو تیار ہو جائے گا۔ گل کی شکل رونے والی ہو گئی۔ موسی نے اس کے کان میں کہا، روئے گی تو ماما جی ماریں گے۔ میں قریب تھا، اس لیے میں نے بھی یہ بات سن لی۔ گل مسکرانے لگی۔ ماما جی دروازے تک گئے اور انہوں نے کسی کو آواز دے کر بلایا۔ جیب سے 10 کا نوٹ نکال کر دیا اور کہا، جا ذرا گرم گرم حلوہ پوری لے کر آ۔ دوڑتا جا اور دوڑتا ہوا آ۔ وہ غالباً کوئی لڑکا تھا۔ اس نے کہا، لو ماما جی، میں یوں گیا، طوفان میل کی طرح یوں گیا اور یوں آیا۔ پھر اس نے انجن کی طرح سیٹی ماری اور بھاگ گیا۔ میں نے ماما جی کو اندر لے جا کے ان سے فوری توجہ طلب معاملات پر بات کرنے کے لیے اس مہلت سے فائدہ اٹھایا۔ اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ ہم اپنے مشن کے بارے میں انہیں بریف کریں۔ میں نے کچھ ضروری تفصیل نکال دی اور کہا، منو میاں کا اور ہمارا مشن ایک ہی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ مشرقی پاکستان کے علیحدگی پسندوں سے لڑ رہے ہیں اور ہم اپنے وطن کے غداروں سے۔ پاکستان کے کچھ جرائم پیشہ افراد اسمگلر بیرونی طاقتوں کی مدد سے اسلحہ برآمد کرتے ہیں اور مشرقی پاکستان اسمگل کر دیتے ہیں۔ ہوائی جہاز کے ذریعے یہ کام تو ہو نہیں سکتا، چنانچہ وہ بحری اور زمینی راستے استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے ایک گروہ کے بہت سے ذخائر راستے ہی میں تباہ کر دیے، لیکن ان کا یہ دھندا ختم نہیں ہوا۔ وہ ہماری جان کے دشمن ہو گئے، لیکن خدا نے ابھی تک ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ انہوں نے سرحد کے ادھر ادھر کی پولیس کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے، چنانچہ ہم سب چھپ کر رہنے پر مجبور ہیں۔ اب تازہ ترین مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسلحے کی ایک کھیپ مال گاڑی کے ذریعے روانہ کر رہے ہیں، جو غالباً کلکتہ جائے گی۔ اس کے لیے ایک MLA جیون پرساد نے بمبئی کے 1 کروڑ پتی بدماش تریونی کو 2 بوگیاں دلوائی ہیں۔ یہ بوگیاں خواجہ سیمنٹ والوں کے نام پر بک ہوئی تھی، لیکن اچانک دفاعی ضروریات کا بہانہ کر کے ان کی بکنگ منسوخ کر دی گئی ہے۔ ظاہر ہے وہ احتجاج بھی نہیں کر سکتے۔ ماما جی حیرت سے یہ سب کچھ سن رہے تھے۔ کمال ہے، تم کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ بس ماما جی معلوم ہو ہی کیا، سمجھ لیں تائید غیبی سے، میں نے کہا، اور انہیں مختصراً گزشتہ رات کے واقعات بھی سنا دیے۔ ماما جی نے سر ہلایا۔ اچھا تو پھر اب کیا چاہتے ہو؟ سب سے پہلے تو یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ خواجہ سیمنٹ والوں کی بوگیاں کس تاریخ میں منسوخ ہوئی ہیں اور کس ٹرین کے ساتھ کہاں جا رہی ہیں۔ ماما جی نے کہا، یہ تو میں تم کو ابھی 2 گھنٹے بعد بتاؤں گا، ذرا بابو آ جائیں۔ کون بابو؟ غالب نے کہا، کلرک بابو جو بکنگ کرتے ہیں۔ کیوں ماما جی؟ میں نے کہا۔ ماما جی نے میری معاملہ فہمی کو سر ہلا کے تعریف کی سند دی۔ اس کے علاوہ میں نے کہا، یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ اس مال گاڑی کے ساتھ گارڈ کون ہوگا اور انجن ڈرائیور کے علاوہ ٹرین کے ساتھ سفر کرنے والے عملے میں کون شامل ہوگا۔ ماما جی نے کہا، یہ بھی شیڈول دیکھ کے پتہ چل جائے گا۔ شیڈول دیکھتے وقت ایک بات کا خیال رکھیں، یہ ہو سکتا ہے کہ عملے میں تبدیلی کی گئی ہو، پہلے کوئی اور جا رہا ہو، پھر اچانک سب کو بدل دیا گیا ہو۔ میں نے کہا، سب کو؟ ماما جی نے کہا، جی سب کو۔ وہ کوشش کریں گے کہ ٹرین پر ان کا زرخرید عملہ جائے جو ان کو راستے میں مراحت دے اور جو عام طور پر گارڈ نہیں دیتے۔ مثلاً یہ کہ آدمی کو انجن ڈرائیور کے ساتھ رہنے کی اجازت مل جائے، دوسرے کو گارڈ کے ساتھ مسلح بیٹھنے کی۔ وہ پوری کوشش کریں گے کہ ان کے مسلح محافظ ٹرین کے ساتھ جائیں۔ آپ سب کے نام لکھ لائیں، جو پہلے جا رہے تھے ان کے، جو اب جا رہے ہیں ان کے بھی۔ ماما جی نے کہا، یہ بھی ہو جائے گا۔ اور کچھ؟ میں نے کہا،
ہمارے مطالبات کی فہرست تو بہت لمبی ہے. یہ بتائیے کہ ہم کس طرح ٹرین پر جا سکتے ہیں. اگر ان کے آدمی ہوں گے ٹرین پر تو تمہیں کوئی بھی قریب نہیں پھٹکنے دے گا. ماما جی بولے. کیا انہیں چیک کوئی نہیں کرے گا؟ میرا مطلب ہے مال گاڑی میں عملے کے علاوہ کوئی سفر کر رہا ہو تو کیا راستے میں پوچھ گچھ نہیں ہوتی کہ یہ غیر متعلقہ افراد کون ہیں؟ ماما جی ہنسنے لگے. پوچھ گچھ کرنے والے تو خود اپنے آدمی بٹھا دیتے ہیں. اسے فلاں گاؤں یا قصبے کے اسٹیشن پر اتار دینا. تقریباً سب انجن ڈرائیور اور گارڈ اپنے ساتھ 2-4 سواریاں لے جاتے ہیں اور ان سے کرایہ وصول کر لیتے ہیں. مال گاڑی میں مسافروں کا سفر کرنا جرم ہے مگر یہاں سب چلتا ہے. اگر خطرے کی بات ہو تو اسٹیشن آتے ہی ان سواروں کو پلیٹ فارم کے دوسری طرف اتار دیتے ہیں جہاں وہ ٹرین کی روانگی تک ٹہلتے رہتے ہیں اور ٹرین روانہ ہوتی ہے تو لپک کے چڑھ جاتے ہیں. میں نے کہا اچھا اگر ہم ٹرین پر نہیں جا سکتے تو پھر کوئی ایسی ترکیب نکالیے کہ ہم ان 2 بوگیوں کی لوڈنگ دیکھ لیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے, میں تم کو لے چلوں گا. ماما جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سب جانی دشمن وہاں پوری طرح چوکس ہوں گے. وہ ہر طرف سے نگرانی کریں گے اور ہم نظر آئے تو پکڑے جائیں گے. آس پاس پولیس بھی بہت ہوگی. میں نے کہا وہ خاص طور پر ان بوگیوں کے آس پاس سادہ کپڑوں میں پولیس کو رکھیں گے. پھر تم ہی بتاؤ. ماما جی نے کہا کلی تو سب باپ کے بانجے ہیں. سب بانجے ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے, کچھ شرامی بھی ہوں گے. ماما جی ہنسنے لگے. ہاں ایک سے بڑھ کر ایک حرامی موجود ہے مگر میرے ساتھ کسی کا حرامی پن نہیں چلتا. آپ یہ معلوم کریں کہ مال کون لوڈ کرے گا. مال آئے گا ٹرکوں پر اور اس کے لیے وہ خود کولیوں کا انتخاب کریں گے یا ہو سکتا ہے کہ اپنے مزدور لائیں. باہر کا کوئی مزدور اندر کسی کلی کی جگہ لوڈنگ کرنے کا کام نہیں کر سکتا. موسی نے کہا ماما جی زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ مزدور انہی کے ہوں گے. ماما جی نے نفی میں سر ہلایا. اندر کون جانے دے گا انہیں؟ ممبئی کا گورنر بھی حکم دے تو کلی نہیں مانیں گے. سارے کلی دیوار بن کے راستہ روک لیں گے. بس تو آپ اس کے لیے تیار رہیں. جب ان کے مزدور سامان اتارنے لگیں تو آپ اپنے سارے بانجوں کو کہیں کہ وہ ان کے سامنے دیوار بن جائیں. غالب نے کہا ظاہر ہے وہ مجبور ہو جائیں گے آپ کی بات ماننے پر. پھر آپ خود کلی دیں ان کو. میں نے کہا وہ کلی ہوں گے ہم. تم؟ وہ کیسے؟ میں نے کہا کلی آپ ہی بھرتی کرتے ہیں نا. ایک وردی اور بیج دلوا دیں ہمیں بھی. میں بھرتی نہیں کرتا, سفارش کرتا ہوں. بھرتی کرنے والا افسر میری مانتا ہے مگر ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں خود بلے دینا شروع کر دوں. ماما جی نے کہا اچھا اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر اپنے کسی قابل اعتماد بھانجے سے وردی اور بیج لا دیں. جس کی باری ہو معاوضہ اسے مل جائے گا لیکن اس کا سارا کام ہم کریں گے. وہ یہاں بیٹھ کے انتظار کریں. 2 بوگیوں کو لوڈ کرنے کے لیے کم سے کم 10 کولی درکار ہوں گے. ماما جی نے کہا ان میں 3 ہم شامل ہو گئے تو کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ دوسرے کولی تو سمجھ جائیں گے نا. وہ سب ایک دوسرے کو نمبر سے جانتے ہیں. آپ ان کو سمجھا نہیں سکتے؟ میں نے کہا. ماما جی کچھ دیر سوچتے رہے پھر انہوں نے سر ہلایا. اچھا میں کر لوں گا کچھ نہ کچھ مگر یہ سوچو کہ تمہارے دشمنوں نے پہچان لیا تمہیں تو پھر تب بھی آپ کچھ تو کر ہی لیں گے. میں نے کہا